وہ سب ایک عالیشان ہوٹل میں بڑی سی گول میز پر بیٹھے تھے، سب اسی کے منتظر تھے۔ وہ اپنے دوست زاہد کے ساتھ مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ اسے دیکھ کر فوراً سب کھڑے ہو گئے اور ساتھ میں بولے، گڈ ایوننگ سر۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ارے بیٹھو یار، اب اتنی بھی رسپیکٹ مت کیا کرو۔ سب واپس اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے ویٹر کو آواز لگا کر بلایا۔ سب نے اپنی اپنی چوائس سے آرڈر کیا۔ سر وہ پیپرز ریڈی ہے، بس آپ کی پرمیشن مل جائے تو جلد سے جلد کام شروع کر سکتے ہیں۔ ایان نے اسے متوجہ کیا۔ اوکے، اگلے ہفتے سے اوپننگ کرتے ہیں۔ کل ایک میٹنگ بلائی ہے، ایک بار سب کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پیپرز لائے ہیں تم؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایان نے سر اسبات ہلا کر کہا، جی سر۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں اتنا بڑا چانس دیا۔ نبیل نے مسکرا کر کہا، تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، بس کام ایسا کرنا کہ مجھے پچھتانا نہ پڑے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہم آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے سر۔ ایان نے کہا، تھینک یو، کیونکہ پہلے ہی میرے ڈیڈ نے وارن کیا ہوا تھا اگر کوئی لاس ہوا تو انہوں نے میرا جنازہ نکال دینا ہے۔ بس دل اور دماغ دونوں لگا کر کام کرتے جاؤ، اور کوئی پرابلم ہو تو ڈونٹ وری، میں ہوں نا دا پرفیکٹ آرین۔ ملک وہ کالر جھاڑتے ہیں بولا۔ سب مسکرانے لگے۔ ایان، نبیل اور کاشف تینوں اس کے ساتھ ایک نیا بزنس شروع کرنے جا رہے تھے۔ حالانکہ انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن آرین کو ان کے نئے نئے آئیڈیاز بہت پسند آئے تھے اور وہ انہیں ایک موقع دے رہا تھا۔ اپنا کافی پیسہ انویسٹ کر کے وہ یہ کام کر رہا تھا ملک صاحب کے ساتھ۔ اس کے جاننے والے کئی لوگوں کو بھی یہ اس کی بے وقوفی لگ رہی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیتا تھا، شاید اس لیے اتنی کم عمر میں اتنا اونچا مقام حاصل کیا تھا۔ کھانا ختم ہونے پر اس نے سب کے لیے اپنی پسندیدہ آئس کریم آرڈر کی۔ کافی دیر وہ لوگ اسی موضوع پر ڈسکس کرتے رہے۔ سر یہ پیپرز، ایان نے پین اور ایگریمنٹ پیپرز اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے نیپٹن سے ہاتھ صاف کر کے پیپرز لیے اور 3-4 جگہ سائن کر کے واپس اسے تھما دیے۔ تھینک یو سر، ایان نے مسکرا کر کہا۔ یہ سرور مت کہا کرو یار، بڑی بزرگوں والی فیلنگ آتی ہے صرف۔ آرین بولو مجھے۔ ایان ہلکا سا ہنسا، لیکن آپ ہمارے باس ہیں، ہم آپ کا نام کیسے لے سکتے ہیں سر؟ کاشف بولا، ایک کام کرو، ایگریمنٹ میں لکھ لو مجھے آرین بولنا ہے تو تم لوگوں کے لیے آسان ہوگا۔ کم آن یار، یہ فارمیلٹی مت کیا کرو، ہم پارٹنرز ہیں، فرینڈز ہیں۔ اوکے سر۔ او سوری، آرین، کاشف ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر وہ لوگ یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ اٹینشن ایوری بڈی، میرے پاس آپ سب کے لیے گڈ نیوز ہے۔ وہ سب چھت پر بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جب مائرہ نے آ کر اطلاع دی تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تم اور گڈ نیوز مذاق کر رہی ہو؟ نہال نے شاکی کیفیت میں آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ کیوں مائرہ؟ کو اس کی حیرت پر حیرت ہوئی۔ کیونکہ تم مائرہ احمد ہو، تم سے انسان صرف اس خوشخبری کی امید رکھتا ہے جو تمہارے ناول کے ہیرو کے متعلق ہو۔ تم ایوے ہر بات میں اپنی ناک کیوں گھساتے ہو؟ میں تم سے بات نہیں کر رہی، سمجھے؟ دونوں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ میں اپنی ناک اس لیے گھساتا ہوں تاکہ کان کے پردے سلامت رکھنے ہیں۔ تمہاری چڑیلوں والی چینک سے نہال کے بچے۔ اب میں دیکھتی ہوں تم۔ بس کیا، تم دونوں ہر وقت بس لڑتے رہتے ہو۔ حیا نے دونوں کو خاموش کروایا۔ آپ ہی دیکھو نا، اس بندر کو جب دیکھو الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے۔ بندر اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے کبھی؟ چویا کی شکل تم سے اچھی ہے۔ ہاں، تمہیں تو اچھی لگے گی ہی نا، ان کی برادری کے جو ہو۔ بس تم لوگ پھر شروع ہو گئے۔ نہال اب چپ ہو جاؤ تم۔ مائرہ تم بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی مہک نے؟ کہا مائرہ نے نہال کو زبان دکھائی۔ آرین اپنے وعدے مطابق ان سب کو ڈنر پر لے گیا تھا۔ افعان اور ایان کے علاوہ سب ہی ڈنر پر گئے تھے اور خوب انجوائے بھی کیا۔ واپس آ کر آرین اور افعان کہیں باہر چلے گئے تھے اور وہ سب چھت پر بیٹھے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چھت پر بیٹھ کر گپے مارنا، گیم کھیلنا۔ اکثر گھر کی خواتین بھی موجود ہوتی تھی۔ ایان اور عدنان موبائل میں سر گھسائے بیٹھے تھے۔ نہال لڑکیوں کے گروپ میں بیٹھا باتوں میں ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں آج ہمارے گھر کے بڑوں کی جو بیٹھک جمی ہے وہ کس سلسلے میں ہے؟ سب اس جانب متوجہ تھے۔ کس سلسلے میں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ آپ سب بچے لوگوں کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے کیا مطلب افعان بھائی اور حیا آپی کے ساتھ ایان بھائی اور ہانیہ کی بھی بات پکی ہو چکی ہے۔ ایان اپنی جگہ اچھل پڑا، جبکہ حیا اور ہانیہ دونوں کے چہرے شرم سے سرخ ہو رہے تھے۔ مائرہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ تو گھر کے بڑوں کا کہنا ہے۔ تبھی افعان اور آرین بھی آ گئے۔
کیا ہو رہا ہے؟ عفان سب کو حیران دیکھ کر بولا۔ بھائی دیکھیے یہ مائرہ کیا افواہ پھیلاتی گھوم رہی ہے۔ ایان بولا۔ میں افواہ نہیں پھیلا رہی، سمجھے آپ؟ مائرہ نے غصے سے کہا۔ ارے یار بات کیا ہے، بتاؤ گے تم لوگ؟ آرین نے آنکھ کے اشارے سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ نہال نے کاندھے اچکائے۔ عفان بھائی، آپ کی اور حیا کی شادی بات کر رہی ہے یہ۔ ایان نے آنکھیں بڑی کر کے کہا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، امی نے پوچھا تھا۔ عفان نے سراسر بتایا۔ لیجئے، اور مجھ سے تو کسی نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ پاگل ہے جو پوچھے گے، دن میں 10 بار تمہیں شادی یاد آتی ہے، مہک نے اسے چڑھایا۔ سنیے تو، آپ لوگ اپنی لڑائی میں لگ گئے، خاص بات تو باقی ہے۔ ایک اور جھٹکا۔ نہال سیدھا ہو کر بولا۔ کون سی بات؟ ایان نے پوچھا۔ سب نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب جب پھپھو کی پوری فیملی یہاں ہے اور پرسوں پھپھا جی بھی آنے والے ہیں تو اس سنڈے عفان بھائی اور حیا آپی کی انگیجمنٹ کر دی جائے۔ اس سنڈے؟ واو، کیا بات ہے! عفان بھائی، بہت بہت مبارک ہو۔ آرین نے عفان گلے لگاتے کہا۔ اور اگلے مہینے عفان بھائی کی شادی، اور ہمارے آرین کے لیے کوئی خوشخبری سب سے پہلے تو اس کا حق بنتا ہے، عفان نے کہا۔ سب کا کہنا ہے جب تک آرین بھائی اچھے بزنس مین نہیں بن جاتے اور مہک آپی کی سٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، وہ ویٹنگ پر رہیں گے۔ شکر ہے۔ مہک نے گہری سانس لی۔ آرین نے پیشانی پر سلوٹے لیے، بہوے اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ بڑی ناانصافی ہے۔ ایان نے اس کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مائرہ، عدنان نے مصنوعی شرماتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ میرے لیے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہائے اللہ عدنان بھائی، حیا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آدی، تم پہلے بڑے تو جاؤ، حرکتیں دیکھیے اپنی، ایان نے کہا۔ شرم کرو آدی، ابھی تم سے بڑا بھائی باقی اور تمہیں اپنی پڑ گئی مدیحہ، شرم دلائی اور تیری، مہک نے دانتوں میں انگلی دبا کر کہا۔ میرے تو سارے کپڑے پرانے ہو گئے، جیولری بھی ڈھنگ کی نہیں ہے، میک اپ بھی ختم، اب انسیگمنٹ میں کیا پہنوں گی، وہ بھی اس سنڈے رکھ لی، کسی نے پوچھا نہیں تو سوچا بھی نہیں، اب اتنی جلدی اتنی شاپنگ کیسے کروں گی، کچھ ڈھنگ کا نہیں ملا۔ تو وہ اپنی رفتار میں کہتی رہی۔ سب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ آریان گردن نفی میں ہلاتا ہنس دیا۔ مہک مدیحہ نے دھیمے سے پکارا۔ ہاں، اس نے صدمے سی کیفیت میں کہا۔ انسیگمنٹ حیا کی ہے۔ اس نے غصے سے پلٹ کر مدیحہ کو دیکھا۔ میں نے کب کہا میری ہے، اب حیا کی ہے، تو کیا میں ایسی حلیہ میں رہوں گی، تیاری کروں گی یا پھر بس؟ مہک کیوں اتنا ٹینشن لے رہی ہو، ابھی پورا ہفتہ ہے، آرام سے شاپنگ کرنا۔ ایان، تم کل ان سب کو شاپنگ کرواؤ، عفان نے انہیں سمجھا کر ایان کو حکم سنایا۔ ایان حیرت سے دیکھنے لگا۔ بھائی کیا بول رہے ہو آپ؟ ان کی شاپنگ چند گھنٹوں کی نہیں ہوتی، مجھے کام ہے، آپ کو پتہ ہے نا اگلے ہفتے سے اوپننگ کر رہے ہیں اور کل تو اسپیشل میٹنگ بلائی ہے سر نے، میں کیسے؟ ڈونٹ وری، میں اور آدی ہے نہ، ہم سب چلے جائیں گے، ڈونٹ وری، آریان نے آگے آتے ہوئے کہا۔ چلو سب جا کر سو جاؤ، اب رات ہو رہی ہے۔ عفان نے حکم سنایا، سب نیچے چلے گئے۔ مہک روم میں جانے لگی تھی جب ارین نے پکارا۔ مہک، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ یہی کہ انگیجمنٹ پر کس رنگ کے کپڑے خریدنے ہیں، اس نے جل کر کہا۔ رنگ کا کیا ہے، جو بھی پسند آیا وہ لے لوں گی۔ ارین نے اسے غور سے دیکھا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ ہاں، میں انگلینڈ سے تمہارے کپڑوں کے بارے میں ہی ڈسکس کرنے آیا ہوں نا۔ پہلے اس نے حیرانی سے دیکھا، پھر یاد آتے ہی زبان دانتوں دبائی۔ وہ اچھا، وہ میں نے ابھی سوچا۔ مہک، اگر تم نے جانے سے پہلے مجھے جواب نہیں دیا نا تو معاف نہیں کروں گا، وہ آنکھیں دکھاتا بولا۔ اوکے، کل بتاؤں۔ ارین بنا کچھ کہے چلا گیا۔ اس نے اپنے سر پر چپت لگائی۔ ویلکم ہوم۔ وہ 2 سیڑھیاں چڑھ کر تیسری پر قدم رکھنے ہی والا تھا جب ملک صاحب کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ بنا مڑے مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اترا اور دوسری طرف رخ کیے کھڑا رہا۔ بہت جلدی نہیں آ گئے آپ، ابھی تو صرف 2 بج رہے ہیں، انہوں نے طنزیہ کہا۔ ارین مسکراتے ہوئے نیچے دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، آپ اب تک سوئے نہیں؟ جس باپ کا جوان بیٹا رات کے 2 بجے تک گھر نہ آئے، اسے نیند کیسے آ سکتی ہے ڈیڈ؟ یہ ڈائلاگ لڑکی کے والد کا ہوتا ہے۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا اور خود ہی ہنسنے لگا۔ اورین، اب تمہاری شادی ہو جائے تو اچھا ہے ڈیڈ، خدا کے لیے ایسے ڈرائیں مت، میں سیریس ہوں اورین۔ ڈیڈ پلیز،
ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ یہی صحیح عمر ہے شادی کی. ایک بار شادی ہو گئی تو تم خود اپنی حرکتوں سے باز جاؤ گے ڈیڈ. ایک تو آپ شادی کی بات کرتے ہوئے بھی اتنا ڈراتے ہو کہ مجھے شادی کے نام سے بھی خوف آتا ہے. حرکتوں سے باز آ جاؤ گے تو کچھ ایسا ہی جیسے بچے کو دھمکا کر بورڈنگ بھیج رہے ہو. جو سمجھنا سمجھ لو، شادی تو اب کرنی ہی ہے ڈیڈ. آپ اپنے اکلوتے معصوم بیٹے کے ساتھ زبردستی کریں گے؟ میں آپ کے گھر کا چراغ، ملک خاندان کا اکلوتا وارث، دا پرفیکٹ آرین. ملک ہوں، ایسے زیادتی نہ کرے میرے ساتھ. کیا عزت رہ جائے گی میری؟ کل ہم رحیم صاحب کے گھر جائیں گے. ان کی بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے. جلد سے جلد وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولے، ڈیڈ 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 پلیز بریک لگائیے. آپ تو بلٹ ٹرین سے بھی تیز جا رہے ہو، اور پلیز مجھے کسی کی پیاری بچی کو نہیں دیکھنا. تمہاری بہت سن لی اب بس. کل تم میرے ساتھ چل رہے ہو، دیٹس آل. اوکے ڈیڈ، میں چلوں گا آپ کے ساتھ، لیکن کل نہیں. کل تو بہت ضروری میٹنگ ہے. فکر مت کرو، میٹنگ کے بعد شام کو چلے گے. ڈیڈ ابھی کام میں ڈسٹرب ہوگا، پلیز کچھ وقت رک جائیے. اچھا ہم کچھ دن بعد چلتے ہیں، اس مہینے کی 31 تاریخ کو. ملک صاحب اسے غور سے دیکھ کر سوچنے لگے. اوکے، لیکن اب کوئی بہانہ نہیں، بالکل نہیں. 31 کو پکا چلوں گا، کوئی بہانہ نہیں. کچھ نہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پرومس. اوکے، ابھی گڈ نائٹ. وہ ایک سانس میں کہہ کر فوراً چلا گیا. ملک صاحب نے شکر کیا کہ مان تو گیا، لیکن یہ مہینہ تو 30 دن کا ہے. وہ یاد آنے پر خود سے بولے، آرین. انہوں نے آواز لگائی. گڈ نائٹ ڈیڈ. وہ وہی سے آواز لگا کر بولا. ملک صاحب نے تعصب سے سر ہلا دیا. بیوقوف بنا گیا، سمجھ نہیں آتا، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا. گڈ مارننگ ڈیڈ. اپنے مخصوص انداز میں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا. اٹس آفٹرنون مسٹر آرین ملک. وہ ہلکا سا ہنسا اور گلاس میں جس ڈالنے لگا. ڈیڈ، دا پرفیکٹ آرین ملک. وہ معصومیت سے پلکیں جھپکا کر بولا. مسٹر پرفیکٹ، شاید آپ بھول رہے، آج 1 بجے آپ نے میٹنگ بلائی تھی اور 12:30 ہو چکے ہیں. آئی نو ڈیڈ، لیکن آپ کو پتہ ہے ہر بار ہر کام وقت پر نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی دیری بھی ہو جائیں تو اچھا ہے، قدر ہوتی ہے. اس نے 2 گھونٹ لے کر گلاس کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ اپنی صلاح اپنے پاس رکھے اور مہربانی کر کے اپنے باپ کی عزت کا کچھ خیال رکھے اور جا کر کام کرے. وہ خوبصورتی سے ہنسا. وہ اس کے لیے باپ سے زیادہ دوست تھے. اس نے جوس ختم کیا. ڈیڈ، اگر بات آپ کی عزت کی ہے تو مت بھولیے، آپ دا گریٹ آرین ملک کے ڈیڈ ہے. اور بس جاؤ اب. انہوں نے ہاتھ دکھا کر ٹوکا. اوکے، جو حکم سر، چلتا ہوں، خدا حافظ. 1.5 گھنٹہ بعد میٹنگ ختم ہوئی. اس نے اپنے کیبن میں آ کر سکون کی سانس لی. اپنی ٹائی ڈھیلی کر کے شرٹ کے 2 بٹن کھول دیے اور موبائل نکال کر کرسی سے ٹیک لگا لیا. ہائے آرین، اس کا دوست زاہد اندر داخل ہوا. جی جناب، آئے. کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. کیا بتاؤ یار، میں معصوم سی جان اور اتنے سارے کام. زاہد نے کہکا لگایا. کیوں، تم تو دا پرفیکٹ آرین ملک ہو، نہ گھبرا گئے کیا؟ نہیں گھبرایا، نہیں بیزار ہو گیا ہوں. ایک لانگ ہالیڈے کی ضرورت ہے. اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا. بھول گئے ہو تو یاد دلاتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک لمبی چھٹی لے کر آئے ہو. اب سوچا بھی نہ تو انکل جان لے لیں گے. زاہد نے سمجھاتے ہوئے کہا. ہاں، یہ بات بھی ہے. ویسے بھی آج کل انہوں نے نئی مہم شروع کی ہے مجھے سدھارنے کے لیے. اس نے کہہ کر دوبارہ موبائل پر دیکھا. کون سی مہم؟ میری شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں سدھر جاؤں؟ زاہد زور سے ہنسنے لگا. انکل کا یہ خیال ایک دم غلط ہے. مجھے نہیں لگتا تم شادی کے بعد بھی سدھر سکتے ہو. کون سمجھائے؟ اس نے اپنے موبائل پر نظریں جمائے کہا. شکر کر، ابھی انہیں تیرے سارے کارنامے نہیں پتہ ہے انہیں سب خبر رکھتے ہیں وہ. اس نے بنا نظریں ہٹائے کہا. تیرے سدھرنے ایک ہی صورت ہے. زاہد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. وہ کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. جس دن کسی سے محبت ہو گئی سمجھو تم سدھر گئے. آرین نے کہکا لگایا. محبت اور میں زاہد، شاید تم بھول رہے ہو کہ تم دا گریٹ آرین ملک سے مخاطب ہو. اس نے ہمیشہ کی طرح خوبصورتی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. دوست، محبت دا گریٹ نہیں دیکھتی، بس ہو جاتی ہے. کسی کو بھی کبھی بھی زاہد نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا ہوتی ہوگی، پر مجھے نہیں. یاد رکھنا، ایسی کوئی شے نہیں جو آرین ملک کی مرضی کے خلاف اس کے دل،
दिमाग ये ज़िंदगी में शामिल हो सके, वो मोहब्बत हो या कुछ। मेरी ज़िंदगी, मेरे एहसासात, सबका इख्तियार सिर्फ मेरे हाथ में है। दैट्स वाई आई एम द ग्रेट आर्यन मलिक। उसने संजीदगी से कहा, चल देखते हैं वक्त क्या रंग दिखाता है। लेकिन याद रख, जिसने मोहब्बत को चैलेंज किया वो बुरी तरह हारा है। वो हल्का सा हंसा। लिख लो जाहिद अली, आर्यन मलिक को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जाहिद ने तासुफ से सर हिलाया। वो सब शॉपिंग से आकर थके हारे से अपने अपने कमरे चले गए। सारा दिन उन्होंने शॉपिंग की थी। आर्यन कुछ देर आराम करके नीचे आया तो सब बड़े बैठे बातों में मसरूफ़ थे। मामू जान, एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे वापस जाना होगा। वो सोफ़ा चेयर पर बैठते हुए बोला। क्या ये? तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम परसों ही तो आए हो, अभी जाने की बात करने लगे। सबाहत बेगम ने परेशानी से कहा। मामी जान, मजबूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है, उसने समझाते हुए कहा। लेकिन बेटा, अफ़ान और हया की मंगनी है, तुम कैसे जा सकते हो? नुसरत बेगम ने कहा। सॉरी खाला, लेकिन जाना पड़ेगा, पापा भी वहाँ नहीं है, ऐसे में मेरा जाना ज़रूरी है। और सब है ना यहाँ, आप समझना, मैं भी मौजूद हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर वो तीनों मामू से बातें करता रहा, फिर उठकर बाहर आ गया। रात होने लगी थी, सब अपने कमरे में थे। वो सुबह जाने वाला था और महक से बात करना चाहता था, लेकिन वो नज़र आती तब ना, उसके पास नंबर भी नहीं था जो वो बात कर लेता। कुछ सोचकर उसने मदीहा का नंबर मिलाया। महक, कितना अच्छा मौसम है, चलो ना छत पर चलते हैं, मदीहा ने उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। मदी, पागल हो, जान निकल रही है थकन से, तुम्हें मौसम की पड़ी है, सो जाओ चुपचाप, उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा। महक, चलो ना प्लीज़, थोड़ी देर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मदीहा ने उसे पूरा हिलाकर कहा। या अल्लाह, मुझे इस लड़की के पागलपन से महफूज रख। उस वक्त उसे अजीब हरकतें सूझ रही है। अच्छा चलो। अब उसके उदास चेहरा देखकर वो मान गई और उठकर अपना दुपट्टा कांधे पर डाला। मदी, एक बात बताओ। दोनों छत पर आए। उसने अतराफ का जायजा लिया। क्या? मदीहा ने सवालिया नज़रों से पूछा। ये तुम्हें कहाँ से प्यारा मौसम लग रहा है? बल्कि गर्मी लग रही है, अंधेरा है, सन्नाटा है, अजीब, पागल हो तुम, उसने शाकी कैफियत में कहा। महक, वो चांद भी तो है ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है। महक ने सर उठाकर देखा। चमकते तारों से घिरा पूरा चांद वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई। महक, अच्छा सा गाना सुनाओ ना, चांद वाला। महक ने उसे घूर कर देखा, फिर मुस्कुरा दी। मैंने पूछा, चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन? चांद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। वो गर्ल को थामे चांद में खोकर गुनगुनाने लगी, बेसरासा, हमेशा की तरह। तब किसी ने बहुत करीब से सरगोशी की। चांद छुपा बादल में, शर्मा के ओ मेरी जाना। वो झटका खाकर पलटी। आर्यन ने अपनी हंसी रोक कर उसे देखा। महक ने मदीहा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। महक ने साइड से निकलकर जाने लगी, पर आर्यन सामने आ गया और सर नफ़ी में हिला दिया। आर्यन, प्लीज़, मुझे जाना है, उसने धीमे से कहा। नहीं, अब तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। बहुत नखरे हो गए, अब सीधी तरह बात करो, उसने रोब से कहा। आर्यन, मैं सुबह बात करती हूँ। उसे इतनी रात गए अकेले में ऐसे खड़े रहना भी अजीब लग रहा था। जी नहीं, अभी, मतलब अभी। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक खूबसूरत रंग उंगली में पहना दी। महक ने दोबारा जाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने हाथ नहीं छोड़ा। प्लीज़ आर्यन, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? तुम्हारे लिए शायद गलत ना हो, पर मुझे पसंद नहीं, जाने दो, मुझे, उसने संजीदगी से कहा। महक, मुझे बात करनी है तुमसे। जो भी बात करनी है, सुबह उस वक्त नहीं आए। आई एम सॉरी, वो कहकर एक पुल को रुके बना नीचे चली गई। आर्यन ने उसे गुस्से से देखा। महक, उठ भी जाओ अब। हया उसे पिछले आधे घंटे में 10 बार जगा चुकी थी, पर वो हर बार 2 मिनट कहकर सो जाती। महक, चलो यार, अब आर्यन भाई से मिलना नहीं। जाने से पहले महक की आंखें एकदम से खुल गईं। जाने से पहले? मतलब आर्यन भाई जा रहे हैं? पता नहीं क्या तुम्हें? हया ने हैरत से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रात का वाकया जहन में आया। उसने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को देखा। हया ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे देखा और बाहर चली गई। ओ तेरी, तो वो रात को ये बताने आया था कि आज जा रहा है, और मैंने उसकी बात तक नहीं सुनी। उफ, मैं भी ना एक नंबर की साइको हूँ। सही कहते हैं सब, मुझे सिर्फ बोलना आता है, सुनना तो जैसे आता ही नहीं। अब क्या करो, वो तो बहुत गुस्से में होगा। कहीं गुस्सा है इसलिए तो नहीं जा रहा।
وہ کرنٹ کھا کر فوراً بستر سے نکلی، جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ سب کے درمیان بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ بھی آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی، سارا دھیان اس کی طرف تھا، لیکن وہ بے نیازی سے ناشتہ کرتے ہوئے سب سے بات کر رہا تھا۔ آپ پریشان کیوں؟ ہو رہی ہے خالہ، اب تو بار بار آنا ہی ہے، عفان بھائی کی شادی، پھر ایان کی، پھر مدیحہ، ایسا سمجھیے کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں بس۔ وہ سب کو تسلی دے رہا تھا۔ یہ تو دیکھ بھی نہیں رہا، بات کیسے کرو؟ لگتا ہے بہت غصے میں ہے۔ اس نے پریشانی سے سوچا، اریان وہ شرٹ ٹرائی کی تم نے؟ اس نے بات کرنی چاہی، پر اریان نے جیسے سنا ہی نہیں، دوسری بات شروع کر دی۔ وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ وہ کچھ دیر بعد نکلنے والا تھا۔ وہ اس کے روم میں آئی، سائڈ ٹیبل سے پین اور پیپر نکلا۔ سوری اریان، مجھے نہیں پتا تھا آج تم جا رہے ہو، سوری۔ اور تم نے جو پوچھا تھا اس کے لیے ہاں۔ اس نے لکھ کے بیڈ پہ ایسے رکھا کہ آسانی سے نظر آ جائے، اور اپنے روم میں آ کے پریشانی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹتی رہی۔ پھر دوبارہ باہر آئی اورین، وہ اپنا بیگ لے کر روم سے نکلا۔ تب اس نے آواز دے کر روکا، اورین آئی ایم سو سوری، وہ میں ایکسکیوز می، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ اس نے انجان بن کر کہا۔ اورین پلیز ایسا مت کہو، اس نے پریشانی سے کہا۔ دیکھیے، جہاں تک میرا خیال ہے میں آپ کو نہیں جانتا، پلیز، شاید آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھتی ہے۔ اس نے لفظوں پر زور دے کر کہا، اورین مجھے نہیں معلوم تھا کہ… کیسے معلوم ہوتا؟ سنتی تب نا، لیکن نہیں، تم تو سننا غلط سمجھتی ہو۔ جو بھی ہے، میں بھول گیا کہ میں یہاں آیا تھا، تم سے ملا تھا، اب میں تمہیں نہیں جانتا، نہ پہچانتا ہوں۔ اورین میں سوری کہہ رہی ہوں نا، اس نے پھر کہنا چاہا۔ کیوں کہہ رہی ہے آپ مجھے سوری؟ دیکھیے، میں آپ کو نہیں جانتا، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، سو پلیز ایکسکیوز می، اس نے ہاتھ دکھا کر روکتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ مہک کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ گئے۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ کہا بھی غلطی ہو گئی، معاف کر دے، لیکن نہیں، اسے تو لگتا ہے میں نے جان بوجھ کر کیا۔ غصے کی بھی حد ہوتی ہے، ایسے کون کرتا ہے؟ میں تمہیں جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی اکیلے میں بڑبڑا رہی تھی، تب مدیحہ اندر آئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ مدیحہ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ ضرور روئی ہے۔ کچھ نہیں، اس نے کہہ کر رخ پھیر لیا۔ اچھا، تو ارین بھائی کے جانے کا افسوس ہے؟ ارے اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آ جائیں گے، اور پھر تمہیں بھی ایک دن ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مہک نے پلٹ کر اسے گھور کر دیکھا۔ بکواس ہو گئی ہو تو جا کر اپنا کام کرو، اس نے غصے سے جل کہا، اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ مدیحہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور تعصب سے سر ہلا دیا۔ اگلے دن پھپھا جی بھی آ گئے تھے۔ گھر میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، خواتین شاپنگ میں بزی تھیں، اور بچوں کا بھی یہی حال تھا۔ بس مہک ہی خلاف عادت سکون سے تھی۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی، کبھی خود پر غصہ آتا تو کبھی اریان پر۔ اس وقت بھی روزانہ کی طرح پودوں کو پانی دیتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہی تھی، اس سے فون پر بھی تو بات کر سکتی ہوں۔ اسے ایک دم سے خیال آیا، لیکن اس کا نمبر اگر کسی سے مانگا تو فضول افواہیں پھیلانے لگے گے، کیسے پتہ کروں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ پھر کچھ دھیان آتے ہی اندر آئی، کسی کے فون سے تو نمبر مل ہی جائے گا، لیکن کس کا؟ حیا اور مدیحہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی، مائرہ اور نہال بھی کہیں نظر نہ آئے۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی کہ اب کیا کرے؟ ایان؟ اسے ایک دم سے خیال آیا کہ ایان گھر میں ہی ہے۔ وہ فوراً اس کے روم کی طرف آئی۔ وہ روم میں نہیں تھا، لیکن اس کا موبائل وہی میز پر رکھا تھا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور موبائل سے اریان کا نمبر ڈھونڈ کر اپنے نمبر پر بھیجا، اور موبائل واپس رکھ کر اپنے روم میں آئی۔ نمبر لے تو لیا، لیکن کال کرنے میں جھجک رہی تھی کہ کرے یا نہیں۔ ہمیشہ شکایت کرتا تھا کہ بات نہیں کرتی، اب سوری کہوں گی تو مان جائے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور نمبر ڈائل کیا۔ وہ اپنے کیبن میں فائلوں سے گھرا بیٹھا تھا، پوری طرح سے کام میں الجھا۔ وائٹ شرٹ کے آستینوں کو کہنی تک فولڈ کیے، بلیف ٹراؤزر اور بلیف ٹائی، ماتھے پہ بکھرے چند بال، ارد گرد سے بے نیاز، چہرے پہ تھکن کے ہلکے سے آثار نمایاں تھے۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا، اس نے بنا فائل سے نظر ہٹائے، موبائل کان سے لگایا۔ یس، آرین ہیئر۔ مہک نے کوشش کی، لیکن اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ چند سیکنڈ یوں ہی گزر گئے۔ آرین نے دوبارہ بنا کچھ پوچھے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا اور دوبارہ کام میں بزی ہو گیا۔
مہک نے کان سے موبائل ہٹا کر دیکھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ پہلی بار بات کر رہی تھی اور اوپر سے غصہ تھا تو کچھ جھجک ہو رہی تھی۔ 5 منٹ بعد تھوڑی ہمت جمع کر کے دوبارہ کال کی۔ آرین نے موبائل پر نیا نمبر دیکھا اور کان سے لگایا۔ ہو از دس؟ لیکن مہک بول ہی نہیں پائی۔ بات نہیں کرنی تو کال کیوں کر رہے ہو یار؟ اس نے بیزاری سے کہہ کر فون سائڈ پہ رکھا۔ مہک نے خود کو کوسا، ایسے تو وہ اور غصہ ہو جائے گا۔ اس نے سوچا اور ایک گہری سانس لی، جیسے اب جنگ کے لیے تیار ہو۔ پھر سے کال کرنے لگی تھی کہ مدیحہ اور حیا اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے فون سائڈ پہ رکھا اور نارمل ہو کر دونوں سے بات کرنے لگی۔ وہ اس وقت پریشان تھی اور نہیں چاہتی تھی فی الحال کوئی اس کے آرین سے بات کرنے پر مذاق بنائے، یہ ڈھنڈورا پیٹے، اس لیے کسی نہ بتانا ہی مناسب سمجھا۔ آج وہ خلاف معمول جلدی جاگ گیا کیونکہ اسے آج جلدی آفس جانا تھا۔ مولک صاحب اپنے روم میں تھے۔ وہ ان سے مل کر باہر آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا جب موبائل بجنے لگا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ مہک نے لب بھینچ کر گھبراہٹ کو کنٹرول کیا۔ یس، آرین نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی۔ وہ غصہ ہو کر موبائل ہٹانے ہی لگا تھا جب آواز آئی، اوہ آرین، آئی ایم سوری۔ آواز سن کر ایک پل کو چوکا یاد کرنے کی کوشش کی کہ کس کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن اس نے یہ آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ کون؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ میں مہک ہوں آرین، آئی ایم سوری۔ اس نے رک رک کر کہا، سوری، لیکن کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ اس نے رک رک کر پوچھا۔ آریان پلیز ایسا مت کہو، میں مانتی ہوں مجھے غلطی ہوئی، لیکن ایسے تو بات مت کرو۔ اس نے دھیرے سے کہا، سوری، رانگ نمبر۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ مہک نے فون کو دیکھا، اب بھی ویسے ہی غصہ کر رہا ہے، انجان بن رہا ہے۔ 5 منٹ بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ آرین نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے نمبر دیکھ کر سوچا، کون ہے آرین؟ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا تم اتنی جلدی چلے جاؤ گے، ورنہ سوری مس، آپ نے پھر سے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے، پلیز دھیان سے نمبر لگائے، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اس کے کال کاٹنے پر مہک نے غصے سے فون کو دیکھا اور بیڈ پر پھینک کر باہر نکل گئی۔ کیا سمجھتا ہے خود کو بہت ہو گیا، اب نہیں کہوں گی سوری، رہے ناراض۔ غصے سے بڑبڑاتی وہ باہر آئی۔ ہال میں سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ منگنی کے تیاری پر باتیں جاری تھیں۔ وہ تھوڑی دور پر صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، پر دھیان سارا آرین کے الفاظ میں کھویا تھا۔ سچ بھابی، سب کچھ صحیح ہے، لیکن آرین کی کمی رہ جائے گی، کاش وہ بھی ہوتا۔ عارفہ بیگم نے گفٹ بیک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، 2 دن اس کے ہونے سے کیس رونق رہی، جب سے گیا ہے گھر سونا سونا لگ رہا۔ مہک کا دھیان ان کی باتوں میں تھا۔ اگر کسی کو پتہ چلا کہ وہ مجھ سے غصہ ہو کر گیا ہے تو سب بہت ناراض ہوں گے۔ سب کو پتہ چلے اس سے پہلے اسے منانا ہی ہوگا، لیکن وہ تو بات سننے کو تیار نہیں۔ اس نے پریشانی سے سوچا، کیا ہوا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ 2 دن سے دیکھ رہی ہو۔ مدیحہ آ کر اس پر برس پڑی۔ کچھ نہیں، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ مہک تم اتنی اپسیٹ کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آریان ناراض ہے مجھ سے، اس نے بنا نظر اٹھائے سرسری سا کہا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ مدیحہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جانے سے پہلے اسے بات نہیں کی تھی اس لیے۔ اوہ، تبھی وہ کسی سے بات نہیں کر رہے۔ مدیحہ نے خود کلامی کی۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب عفان بھائی نے بھی کہا، میں نے بھی کل کال کی تو کہا بزی ہو، اور آج صبح بڑے پاپا نے بھی فون کیا تو اٹھایا نہیں انہوں نے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں؟ نہیں، اس نے خفگی سے کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا، مجھے لگا شاید سچ میں مصروف ہو۔ مہک دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کال کی تھی اسے، اس نے دھیرے سے کہا۔ مدیحہ اس کے پاس آئی تو کیا کہا؟ مدیحہ نے حیرت سے پوچھا۔ بات نہیں کر رہا، کہتا ہے تمہیں جانتا ہی نہیں۔ جاتے وقت بھی یہی کہہ گیا تھا، اور اب بھی اتنی بار سوری کہا لیکن سننے کو تیار نہیں۔ لیکن پاپا سے بات کیوں نہیں کی اس نے؟ یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ جو بھی ناراضگی ہے مجھ سے ہے تو سب کو کیوں؟ وہ کام کے ساتھ ساتھ زاہد سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈارک بلیو ٹراؤزر پر اسکائی بلیو شرٹ، ڈارک بلیو ٹائی پہنے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور دوسرے ہاتھ میں براؤن خوبصورت بینڈ ڈالے۔ کبھی کسی بات پر خوبصورتی سے ہنس دیتا تو کبھی چہرے پر مصنوعی غصہ لے آتا۔ میں نہیں مان سکتا، تم اتنے اچھے نہیں ہو کہ کوئی لڑکی سامنے سے بات کرے اور تم اسے روکو، زاہد نے بیقینی سے کہا۔ وہ اچھی لڑکی لگتی ہے یار، پریشان کرنا مناسب نہیں لگا مجھے۔ اس نے لیپ ٹاپ پر نظر پرسوچ لہجے میں کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ شاید میں نے ٹھیک سے سنا نہیں۔
زاہد نے اس کی جانب جھکتے ہوئے حیرت سے پوچھا اور زور دیتے ہنس دیا۔ اوکے نہ مانو، اس نے بیزاری سے کہا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ موبائل رنگ کرنے پر اس نے زاہد کی جانب دیکھا پھر سے۔ زاہد نے پوچھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، لب بھینچے، ایک پل کو کچھ سوچا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو آرین، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے کس بات کی ناراضگی؟ پاپا نے فون کیا تو بات کیوں نہیں کی تم نے؟ اور پلیز اب پھر سے شروع مت ہو جانا کہ آرین نہیں ہوں، رانگ نمبر ہے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے نہیں لگتا میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے جتنی بار میں سوری کہہ چکی ہو۔ تم زیادہ ہی ریئیکٹ کر رہے ہو۔ پہلی بار میں نے تمہیں کال کی، تم سے بات کی، کیا یہ بات چھوٹی لگتی ہے تمہیں؟ وہ بنا رکے کہتی رہی۔ آرین نے تعصب سے سر ہلایا۔ اچھا چلیے، آپ جیتی اور ہم ہارے۔ ہم نے آپ کو معاف کیا، کوئی شکایت نہیں ہے، آپ سے اب خوش، اب آپ کو تنگ نہیں کریں گے، اوکے؟ اس نے زاہد کے چہرے پر نظر جمائے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے تم نے سیدھے بات تو کی، ورنہ تو روڈ لگا رکھی تھی۔ جانتا نہیں، جاتے وقت بھی یہی سب کہہ گئے تھے اور کل سے بھی یہی کہہ رہے تھے۔ بتا نہیں سکتی کتنا برا لگ رہا تھا مجھے۔ ایسے کون ناراض ہوتا ہے بھلا؟ اس نے خفگی سے کہا۔ بالکل صحیح کہا، ایسے کون ناراض ہوتا ہے؟ لیکن کیا ہے، نہ تمہارا ایرین تھوڑا بے وقوف ہے نہ سمجھ ہے، لیکن اب پریشان مت ہو، دھیرے دھیرے عقل آ جائے گی اسے۔ تم جو ہو، دنیا کی سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار، تیز دماغ لڑکی تمہارے ساتھ ہوتے، وہ سدھر جائے گا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر آرام سے کہا۔ مہک نے ایک گہری سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ایرین، میں واقعی بہت پریشان ہو گئی تھی، پلیز آئندہ کبھی ایسا مت کرنا۔ میری اتنی مجال ہے جو آپ کو تنگ کروں، مرنا ہے کیا مجھے؟ ویسے بھی آپ جیسی لڑکی سے کوئی بے وقوف ہی ناراض ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زاہد نے اپنی ہنسی روکی۔ تو تم کیوں ہوئے ناراض، وہ بھی اتنی چھوٹی سی بات پر کہ میں نے تمہیں جواب نہیں دیا؟ میں تو تمہیں تنگ کر رہی تھی، تم نے بھی تو مجھے چپلی سے ڈرایا تھا، لیکن میں تو ناراض نہیں ہوئی تھی، اور تم؟ آرین کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن کہہ نہیں پایا۔ تمہیں تو یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ تم سے شادی کرنے میں میری اپنی مرضی ہے یا نہیں۔ کیوں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے اس حقیقت سے واقف ہو کے تم ہی میرا مستقبل ہو۔ میرے اپنوں نے تمہیں میرے لیے چنا ہے، اور نہ مجھے اس بات سے کوئی پرابلم ہے نہ اعتراض۔ ہاں، ایک ڈر، ایک جھجک تھی دل میں۔ 12 سال تم ایک نئے ملک میں رہے، اتنی دور، جہاں کی تہذیب میں بہت فرق ہے۔ پتہ نہیں تم کیسے ہوں گے، ہماری سوچ مل پائے گی یا نہیں۔ تھوڑی الجھن تھی، لیکن تم سے ملنے کے بعد وہ الجھن بھی دور ہو گئی۔ تم سے 12 سال بعد ملنے پر بھی تم اجنبی نہیں لگے، کوئی ڈر نہیں لگا۔ تم سے بات کر کے تم 2 دن یہاں رہے، لیکن مجھے لگا ہمیشہ سے ساتھ ہو۔ آرین کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدل گئی، جسے زاہد نے بھی نوٹ کیا اور اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، لب پیچھے نیچے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنی جلدی چلے جاؤ گے، اور جب میں نے سوچا تھا صبح تمہیں بتا دوں، اس دن ہی تم ناراض ہو کر چلے گئے۔ غصے میں تم نے جس طرح کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں بھول جاؤ گے کبھی مجھ سے ملے تھے، مجھے بہت خراب لگا کہ میں نے تمہیں تکلیف دی۔ سوری فار دیٹ۔ اور میں نے تمہارے روم میں میسج بھی چھوڑا تھا، شاید تمہیں ملا نہیں۔ آرین، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے میرے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، تم بہت اچھے ہو، تم سے مل کر مجھے۔ 1 منٹ، وہ اپنی رفتار میں کہتی رہی جب آرین نے اسے روکا۔ پلیز بات سنیے۔ دیکھیے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہی ہے، میں آرین ملک ہوں۔ تم پھر شروع ہو گئے آرین، مہک نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ دیکھو میری بات سنو، ایک بار بس، ایک بار۔ تم نے جہاں سے بھی یہ نمبر لیا ہے تصدیق کر لو، کیا واقعی یہ اس کا نمبر ہے جس کا تمہیں چاہیے تھا؟ اگر پھر بھی تمہاری غلط فہمی دور نہ ہوئی تو میں خود تم سے مل کر تمہاری غلط فہمی دور کروں گا، لیکن پلیز۔ زاہد تھوڑی کو ہاتھ ٹکائے، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی انجان شخص سے اپنے جذبات کا اظہار کر دو اور پھر تمہیں پچھتانا پڑے، اس لیے بس ایک بار۔ مہک کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ گئے۔ نہیں، نہ مجھے کچھ تصدیق کرنی ہے نہ تم سے بات کرنی ہے، بہت ہو گیا اتنا سب کچھ کہا تمہیں، لیکن تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے، اب بھی وہی رٹ لگا رکھی ہے۔ میں نے کبھی کسی سے اتنی بار سوری نہیں کہا جتنی بار تمہیں کہا، لیکن نہیں کہنا چاہیے تھا، غلطی ہوئی جو کہا۔ روئے مت پلیز۔ آرین کو اس کا رونا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے دھیمے سے کہا، فکر مت کرو آرین، ملک، آئندہ تمہیں فون کر کے تنگ نہیں کروں گی، لیکن ایک بات کہنا چاہتی ہو، کسی نے میرا اتنا دل نہیں دکھایا جتنا تم نے دکھایا۔ آئی ہیٹ یو، اس نے روتے ہوئے کہہ کر کال کاٹ دیا۔ آرین 1 منٹ،
یوں ہی فون لگائے رہا، اس کے کانوں میں سسکیاں گونج رہی تھی، اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے فون ہٹایا۔ کیا ہوا آریان؟ زاہد نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں، اس نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ زاہد نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے اسے کہا دیا نمبر چیک کرے، بہت دیر ہو رہی ہے، گھر چلتے ہیں، چلو، اس نے سنجیدگی سے کہا اور ٹیبل سے چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ پارٹ 9۔ صبح سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ کل گھر میں منگنی کی وجہ سے سبھی تیاریوں نے مصروف تھے، اس لیے اس کی خاموشی کو کسی نے خاص نوٹ نہیں کیا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھوک شدت سے محسوس ہو رہی تھی، تو کچھ کھانے کا سوچ کر باہر آئی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایان کو دیکھا، جو صوفے پر بیٹھا ہاتھ میں فائل تھامے کچھ کام کر رہا تھا۔ ایک بار، بس ایک بار، تم نے جہاں سے بھی یہ نمبر لیا ہے تصدیق کر لو، کیا یہ واقعی اس کا نمبر ہے جس کا تمہیں چاہیے تھا؟ اس کے ذہن میں آریان کی بات آئی۔ لیکن میں کیوں تصدیق کروں؟ ایان کے پاس سے لیا ہے نمبر، کسی اور سے لیتی تو غلط ہو سکتا تھا، لیکن وہ تو روز بات کرتا ہے آریان سے۔ اس نے سوچا اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ آہٹ پر ایان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آئیے شہزادی مہک۔ یار، کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ ورنہ تو یوں ہی تمہاری بھاگ دوڑ جاری رہتی ہے۔ شاپنگ کے لیے تو تمہیں بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور اب جب گھر میں فنکشن ہے تم ایسے خاموش بیٹھی ہو۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ سامنے کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ دھیمے سے بولی۔ اچھا چلو مان لیا، لیکن اتنا خاموش مت رہا کرو، ڈر لگتا ہے۔ وہ اسکرین پر نظریں جمائے کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ کیسا ڈر؟ مہک نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں ہے وہ خاموشی تو نہیں جو طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے، کیونکہ تم کسی طوفان سے کم ہو؟ کیا وہ کہہ کر خود ہی ہنس دیا ایان؟ مہک نے خفگی سے کہا۔ اوکے، سوری۔ وہ کان کو ہاتھ لگا کر بولا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ ایان؟ مہک نے دھیمے سے پکارا۔ جی؟ وہ بنا نظر ہٹائے بولا۔ ایک ہیلپ چاہیے تھی، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہیلپ؟ اور تمہیں کیا بات ہے، بتائیے کیا ہیلپ چاہیے؟ آریان نے حیرت سے دیکھا۔ مجھے پہلے تم پرومس کرو، کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ وہ ایک دم دھیان آتے ہی بولی۔ کیوں؟ اوکے، پرومس، نہیں بتاؤں گا، بولو مجھے۔ آریان کا نمبر چاہیے، وہ رکتے ہوئے بولی۔ اوہو، تو یہ باپ ہے، تبھی اتنی اداس ہو۔ وہ شرارت سے بولا۔ جاؤ، نہیں چاہیے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اچھا رکو، نمبر تو میں دے دوں گا، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مہک نے بیزاری سے پوچھا۔ وہ اس دن ہم نے جو واچ دیکھی تھی نا، وہ چاہیے تمہاری پاکٹ منی سے۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ایان، بھائی بہنوں کو گفٹ دیتے ہیں، ایسے مانگتے نہیں، اس نے شرم دلائی۔ ہاں تو بھائی سے بھی کسی کا نمبر نہیں مانگتے، وہ کہہ کر دوبارہ کام کرنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے دوں گی، لیکن ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نمبر دو، اس نے کوفت سے کہا۔ اوکے، چلو، کیا یاد کرو گی، دے دیتا ہو۔ اس نے فون جیب سے نکالا۔ تم دو، میں خود لے لوں گی، اس نے موبائل لیتے ہوئے کہا۔ ایان نے کاندھے اچکائے اور دوبارہ فائل پر دیکھنے لگا۔ مہک نے فون میں وہی نمبر اوپن کیا جو اس نے لیا تھا۔ ایک منٹ رک کر کچھ سوچا، پھر بولی۔ ایان، یہی نمبر ہے نا؟ آریان نام سے لکھا۔ ارے نہیں، یہ نہیں، پاگل، آریان کا نمبر، بھائی اے، اس نام سے لکھا ہے، دکھاؤ۔ میں دکھاؤں؟ اس نے آرام سے فون لیتے ہوئے کہا، جبکہ مہک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ تمہارے نمبر پر بھیجا ہے، میں نے دیکھ لو۔ وہ کچھ ڈر یوں ہی خاموش رہی۔ ایان، وہ نمبر کس کا ہے جو آریان نام سے ہے؟ اس نے رکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہمارے بزنس انویسٹر ہے آریان ملک، آج کل میں انہی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ وہ آرام سے بتانے لگا۔ تم نے ان کا نام ایسے کیوں لکھا؟ پورا کیوں نہیں لکھا؟ اس نے ہلکے غصے سے کہا۔ انہوں نے خود اپنا نمبر ایڈ کیا تھا تو ایسے لکھ دیا، مجھے دھیان نہیں رہا، ٹھیک کرنا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یوں نہیں پوچھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ میرا گفٹ یاد رکھنا، وہ آواز زور سے بولا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اللہ، کتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اس نے کتنی بار کہا لیکن میں نے اس کی ایک نہیں مانی، بات تک نہیں سنی۔ اتنا کچھ کہہ دیا، اتنا کچھ بتا دیا اسے، کیا کہہ دیا، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ اتنا پریشان کیا اسے۔ کیا کروں، کال کر کے سوری کہہ دیتی ہوں؟ نہیں، کیا سوچے گا، ایان کی بہن ہوں، پتہ چلا تو اس کی بھی امیج خراب ہوگی۔ یہ سب اس آریان کی وجہ سے ہوا ہے، جاتے وقت ایسی باتیں کر گیا کہ میں
اللہ اب کیا کروں؟ اچھا انسان تھا جو میری غلط فہمی کا فائدہ نہیں اٹھایا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ مہک روم میں آ کر وہ اکیلے میں خود سے باتیں کر رہی تھی جب حیا اسے پکارتی اندر آئی۔ مہک، آریان بھائی سے بات کرو، حیا نے اسے موبائل تھماتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ ہیلو، دوسری جانب سے آواز آئی لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ دونوں آوازوں کا موازنہ کرنے لگی جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ سنا ہے کوئی ہماری ناراضگی کو لے کر بہت پریشان ہے۔ خوشی ہوئی جان کر، لیکن مجھے پسند نہیں کہ وہ پریشان رہے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں مہک، پریشان مت ہو۔ مجھے تمہارا میسج مل گیا تھا، میں نے سوچا کہ ناراض ہو کر جاؤں گا تو شاید منانے کی کوشش کرو گی، اسی بہانے بات کرو گی، لیکن میری خوش فہمی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم اداس ہو تو سب پریشان رہے گے، تم باتیں کرتی اچھی لگتی ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں، دل کھول کر منگنی انجوائے کرو، تم ٹینشن مت لو۔ میں تم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ سن رہی ہو؟ نہ ہاں، وہ دھیمے سے بولی۔ بات کیوں نہیں کی؟ میں نے کوشش کی لیکن سوچا سب ہنسی اڑائے گے، چھیڑے گے، ہے نا؟ آریان اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ نہیں، رانگ نمبر لگ گیا تھا، مجھے لگا تم ہو، وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ پھوٹی قسمت، فون کیا بھی تو رانگ نمبر لگ گیا۔ اچھا چلو، اب تو ٹھیک ہو نا؟ ہاں، وہ ہلکے سے بولی۔ اوکے، انجوائے یور سیلف بائے۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ ایک الجھن دور ہو گئی تھی کہ آریان اس سے ناراض نہیں تھا، لیکن کسی کو پریشان کرنے پر ندامت ہو رہی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ اس نے ہلکی سی دستک دے کر پوچھا۔ ہے ایان، پلیز کم، اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ گڈ ایوننگ سر۔ اس نے سر کو ہلکی سے جنبشیں دی۔ کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بالکل ٹھیک سر، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کوئی پرابلم تو نہیں؟ نو سر، کوئی پرابلم نہیں ہے، تھینکس ٹو یو۔ نو تھینکس ٹو یو، آریان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ سر یہ آپ کے لیے، اس نے ایک کارڈ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آریان نے کارڈ لے کر حیرت سے دیکھا۔ سر، کل شام بڑے بھائی کی انگیجمنٹ ہے، ایان نے بتایا۔ اوہ، ڈاکٹر صاحب کی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جی، آپ ضرور آئیں گا؟ یار فی الحال تو بہت کام ہے، شاید نہ آ سکو، وہ معذرت کرنے لگا۔ سر، آپ اور انکل آئیں گے تو سب کو بہت خوشی ہوگی۔ اوکے، پوری کوشش کروں گا، وہ مسکراتے بولا۔ تھینک یو سر، ایان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نوٹ سر، آریان۔ جی آریان، وہ ہلکا سا ہنسا۔ آریان کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت وہ تیار ہو کر سیڑھیاں اترنے لگا جب ملک صاحب نے پوچھا۔ ڈیڈ ایان کے بھائی کی انگیجمنٹ ہے، وہی جا رہا تھا، آپ نہیں چلو گے؟ وہ آستین کے بٹن لگاتے ہوئے بولا۔ نہیں، تم جاؤ، اور میری مانو تو اپنے لیے بھی کوئی اچھی سے لڑکی دیکھ کر۔ او ڈیڈ پلیز، آپ پھر سے شروع مت ہو جانا، میں بہت تھک گیا ہوں، ابھی اپنا کیس نہیں لڑ سکتا، بعد میں بات ہوگی، بائے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا اور بنا رکے باہر نکل گیا۔ ملک صاحب نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ اپنے لائٹ اورنج شرٹ کی کالر ٹھیک کرتا گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تب اس کا موبائل بجنے لگا۔ فون اٹھا کر 2-3 منٹ بات کرنے کے بعد اس نے موبائل سائڈ سیٹ پر رکھ دیا۔ اچانک اس کے ذہن میں مہک کی آواز گونجنے لگی، اس کی باتیں، اس کا رونا، سب کچھ۔ اس نے دوبارہ فون نہیں کیا، شاید اسے غصہ آ گیا تھا، یا ہو سکتا ہے اسے پتہ چل گیا ہو کہ میں وہ نہیں ہوں۔ جو بھی ہے، عجیب لڑکی تھی۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوا احمد والا پہنچا، جہاں ایان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی اس کا منتظر تھا۔ ویلکم سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، ایان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور اسے ساتھ لیے اندر آیا اور باری باری سب سے ملوایا۔ وہ پریشان سی اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اپنا لائٹ بلیو لہنگا سنبھالتی گھوم رہی تھی، جس پر ہم رنگ گھٹنوں تک آتی کرتی، اور بلیک خوبصورت دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ کاجل سے سجی بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہک، کیا ہوا؟ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ نہال وہاں آیا اور اسے پریشان دیکھ کر پوچھا۔ نہال، میری پائل نہیں مل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں گر گئی، اس نے چہرے سے بال ہٹاتے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ تو جانے دو، کب تک یوں ڈھونڈتی رہوگی؟ چھوڑو، دوسری لے لیں گے، ابھی چلو، فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ نہال، وہ میری فیورٹ پائل تھی دادی والی، میں وہاں دیکھ کر آتی ہوں، اس نے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں وہ کچھ دیر پہلے تھی۔ نہال تعصب سے سر ہلاتا دوسری جانب چلا گیا۔ کہاں چلی گئی؟ وہ ٹیبل کے اطراف گھومتی ہوئی پائل ڈھونڈنے لگی، اس پاس بھی نظریں گھومتی لیکن نہیں ملی۔ ٹیبل کے نیچے دیکھنے کے لیے 4 قدم پیچھے گئی تو فون پر بات کرتے آریان سے بری طرح ٹکرائی۔ جی ہاں، آریان، ملک سے۔ وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے فون پر بات کرتا دوسری طرف جا رہا تھا جب مہک آ کر اس سے ٹکرائی۔ گلاس کا سارا جوس اس کے کپڑے خراب کر گیا۔ او تیری، اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ I'm sorry، وہ میں اپنی پائل ڈھونڈ رہی تھی،
टेबल के नीचे देख रही थी। पता ही नहीं चला कि पीछे कोई है। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े ख़राब हो गए। महक, वो हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में बोल रही थी। जब आर्यन ने धीमी आवाज़ में कहा, उस चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट नहीं बल्कि आंखों में संजीदगी थी। आप महक नाम कैसे जानते हैं? महक ने हैरत से पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। खामोशी से ज़मीन को देखने लगा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका नाम क्या है? महक ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जिनमें मासूमियत के साथ कुछ हैरत थी। आर्यन मलिक, वो कहकर बना रुके आगे बढ़ गया। आर्यन मलिक? मतलब वो आर्यन मलिक। वो खुद से बड़बड़ाते हुए सोचने लगी, ओह तेरी, ये क्या किया मैंने। फिर से उसने नदामत से सोचा। महक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना, मदीहा उसे पुकारती हुई आई। मदी, वो कुछ नहीं, तुम फौरन मेरे साथ चलो, अभी, बाकी सब बाद में। उसकी कुछ सुने बना। मदीहा उसे खींचती अपने साथ ले गई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं थी। आर्यन जा चुका था। पहली गलती की माफ़ी तो नहीं, लेकिन एक और गलती ज़रूर कर ली थी उसने। आर्यन ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उसकी मुलाकात यूं महक से हो जाएगी, इसलिए वो हैरान था। लेकिन उसकी आवाज़ वो एक पुल में पहचान गया था। कैसे, ये वो खुद नहीं जानता था, लेकिन वो उलझ गया था। कुछ देर वहाँ रहने के बाद वो सबसे मौजरत करता वहाँ से चला आया। आर्यन वो रूम में अंधेरा किए बैठा सिगरेट पी रहा था। मलिक साहब की आवाज़ पर हड़बड़ाकर सीधा हुआ, सिगरेट बुझाकर साइड पर फेंका और सीधा होकर बैठ गया। मलिक साहब अंदर आए और उसके करीब बेड पर बैठ गए। क्या हुआ, अब तक सोए क्यों नहीं? उन्होंने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं डैड, बस नींद नहीं आ रही। वो अपने पैरों पर नजरें जमाए धीमी आवाज़ में बोला। माम की याद आ रही है। उन्होंने उसके चेहरे पर नजरें जमाए कहा। आपको कैसे पता? आप अगर हर वक्त हंसता बोलता अपनी तारीफ आप करता आर्यन मलिक, यूं आधी रात को अंधेरे कमरे में गुमसम सा हाथ में लेडीज घड़ी पहने बैठा हो, तो उसका और क्या मतलब हो सकता है? उसने अपनी कलाई को देखकर मुस्कुराते हुए आंखें घुमाई, घड़ी निकालकर साइड पर रखी और उनका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। डैड, आपने मुझे माम की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आप मेरी माँ हो, मेरे डैड हो, मेरे दोस्त, गाइड, सब कुछ हो। अगर आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं होता। यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। वो किसी बच्चे की तरह उनके सीने से लगकर बोला। यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरा। बस करो, अब अगर किसी को पता चल गया कि द ग्रेट आर्यन मलिक इतना इमोशनल इंसान है तो क्या इज्जत रह जाएगी? वो मुस्कुराते हुए उनसे अलग हुआ। रात बहुत हो गई है, सो जाओ, गुड नाइट, उन्होंने उठते हुए कहा। आर्यन ने सर अस्बात में हिला दिया। मलिक साहब चले गए। वो भी लाइट बंद करके लेट गया। बस भी करो। महक, एक पायल के लिए क्या इतना रोना? दूसरी खरीद लेंगे। फंक्शन खत्म होने के बाद भी उसने पायल ढूंढी लेकिन नहीं मिली। वो सब अब भी लॉन में बैठे थे और वो कब से इसी बात को लेकर रोए जा रही थी। वो पायल दादी ने मुझे दी थी, खरीदी नहीं थी। अदनान ने उसे समझाना चाहा। उसने गुस्से से कहा, ठीक है, लेकिन अब खो गई तो क्या कर सकते हैं? अदनान ने कहा, मैंने कितना ढूंढा लेकिन नहीं मिली और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। उसने हाथ की पुश से गाल साफ करते हुए बोली, मैंने भी तो ढूंढी यार, लेकिन नहीं मिली तो क्या करूं? निहाल बोला, चुप हो जाओ, मैंने भी तो ढूंढी। उसने गुस्से से मुंह बनाए हुए उसकी निकाल की देखा। मैंने कैसे मुझे झूठ बोलकर उन लड़कों के साथ खाना ठूसने में लगे थे। तुम भक्कड़ कहीं कि मैं जा रही हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो अपना बड़ा सा दुपट्टा संभालती अंदर आई। रूम में आकर अपने बेड पर लेट गई। दूसरे पर मायरा और हानिया सोए थे। महक, अब बस भी करो, सुबह कॉलेज भी जाना है। अभी सो जाते हैं, सुबह फिर से ढूंढ लेंगे। मदीहा भी उसके पीछे आई और समझाते हुए कहा, मैंने सब जगह देखा, रूम में, बाहर लॉन में, छत पर, लेकिन कहीं नहीं मिली। वो परेशानी से बोली। महक, जहाँ हम सब बैठे थे वहाँ देखी तुमने? मदीहा ने बैठते हुए पूछा। हाँ, वहाँ भी देखी, लेकिन नहीं मिली टेबल के नीचे। वो कहते कहते रुक गई। क्या हुआ? उसे खामोश कुछ सोचते हुए देख मदीहा ने पूछा। एक बात बताऊं तुम्हें? वो उठकर बैठते हुए धीमे से बोली। कौन सी बात? मदीहा ने तजस्सुस से पूछा। मैंने आर्यन को कॉल किया था जब वो मुझसे नाराज़ था। हाँ, तुमने बताया तो था, मदीहा बोली, लेकिन वो रॉन्ग नंबर था, किसी और का। उसने सारा वाक़या बताया। मदीहा की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। क्या बात कर रही हो महक? हाँ, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा उन्होंने मुझे पहचाना कैसे? उसने पर सोच लहजे में कहा। तुम्हारी आवाज़ से और कैसे? मदीहा ने कहा।
صرف 2 ہی بار تو بات ہوئی تھی، اتنی آسانی سے پہچان لیا؟ وہ نے یقینی سے بولی۔ 2 ہی بار ہوئی ہوگی، لیکن ہوئی تو تم سے ہے نا، اور تم نے تو ایک بار میں ہی اتنی باتیں کی ہوگی جتنی کوئی 1 ہفتے میں کرتا ہے، مدیحہ اپنی رفتار میں بولی۔ مہک نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس نے بات بدل دی۔ مہک، تمہیں ان سے سوری کہنا چاہیے تھا، اور تم نے ایک اور غلطی کر دی، ان کے کپڑے خراب کر دیے، جوس گرا دیا۔ میں نے سوچا اگر میں معافی مانگوں گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ایان کی بہن ہوں، پھر وہ اس سے غصہ ہو گئے تو اس نے اپنا در بیان کیا۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا، پتہ نہیں، چلو ابھی سو جاتے ہیں۔ دیکھو یہ لوگ کیسے گدے بیچ کر سو رہی ہے، صبح کالج بھی جانا ہے۔ وہ اپنے کانوں سے ایرن نکلتے ہوئے بولی۔ وہ سب کالج کینٹین میں بیٹھے تھے، 5 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ ہائے گرلز! ایک لڑکا آ کر ان کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آ گیا مجنوں۔ مہک دوسری طرف دیکھ کر بڑبڑائے، کیسے ہو آپ سب؟ پچھلے کچھ دن تو کالج میں ایسے گزرے جیسے ہم زندہ ہیں نہیں، بس سانسیں چل رہی ہے۔ وہ مہک پر نظریں جمائے بولا۔ مہک نے آنکھیں گھمائیں۔ ارے تو ڈاکٹر سے چیک کراتے نا، کوئی بیماری ہوگی؟ مدیحہ مصنوعی سنجیدگی سے بولی۔ ہاں بیماری تو ہے، اور بڑی ہی جان لیوا بیماری ہے، لیکن کسی ڈاکٹر سے نہیں، یہ تو کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر اچھی ہونی ہے۔ اس کی نظریں مسلسل مہک کے چہرے پر تھیں، اور مہک کی اپنے سامنے رکھے سینڈوچ پر نہیں۔ تب یہ بیماری نہیں، کسی جن کا سایہ ہے، کسی پیر فقیر کو دکھاؤ، مدیحہ نے کہا۔ وہ حسینہ، ایک نظر، بس پیار سے دیکھ لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا جھکتے ہوئے بولا۔ کیا واقعی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کی ایک نظر پیار سے دیکھنے پر مہک نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، دل بے قرار کو سکون مل جائے گا، روح شاداب ہو جائے گی، تمہاری یہ مجنوگری بند ہوگی۔ یہ نہیں، یہ بتاؤ، سارا وقت جو غالب اور اقبال سوار رہتے ہیں وہ کیسے جائیں گے؟ مہک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرے ہر مرض کی بس ایک ہی دوا ہے، لیکن مجھے میسر نہیں۔ وہ دکھی ہو کر بولا۔ ایسا مت بولو یار، ایک نظر پیار سے دیکھنے کی ہی بات ہے نا، دیکھ لی گی وہ۔ کسی کی بیماری دور کرنا بھی بڑا ثواب کا کام ہے۔ وہ سینڈوچ کا بائٹ لیتے ہوئے بولی۔ سب خاموشی سے دونوں کو سن رہے تھے۔ ہاں، کب دیکھے گی؟ وہ دھیمے آواز میں بولا۔ ابھی دیکھ لی گی، اس میں کیا ہے؟ وہ سکون کے بولی۔ ساحر نے مسکراتے ہوئے حیرانی سے دیکھا۔ حسینہ، حسینہ، اس نے پیچھے دیکھتے ہوئے آواز لگائی۔ یس میڈم۔ وہاں کام کرتی ایک 30-35 سالہ ملازمہ حسینہ حاضر ہوئی، جو اپنے نام کے بالکل الٹ تھی۔ صاحب کو ذرا ایک بار پیار بھری نظر سے دیکھ لو، ان کی طبیعت خراب ہے اور کسی حسینہ کی نظر کی شدید ضرورت ہے، اس نے سکون سے دوسرا بائٹ لیتے ہوئے کہا، جبکہ گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ آس پاس بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ دس از ٹو مچ مہک، وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ ارے تم نے تو کہا حسینہ کی نظر کا منتظر تھے ہوں، اب دیکھو حسینہ دیکھ تو رہی ہے۔ اس کے کہنے پر ہنسی کا شور دوبارہ بلند ہوا۔ مہک، کسی کی فیلنگ کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، وہ غصے سے بولا۔ او ہیلو، وہ تم کو 1000 بار سمجھا چکی ہے کہ اپنی یہ حرکتیں بند کر دو، وہ انگیجڈ ہے، سمجھ نہیں آتا تم کو؟ مدیحہ نے کھڑے ہو کر کہا۔ مجھے سمجھ آتا ہے، لیکن اس دل کو سمجھ نہیں آتا، وہ نارمل ہو کر بولا۔ نکال کر پھینک دو، یوں بھی ہر دوسری لڑکی پر آ جاتا ہے۔ مہک کھڑی ہوئی اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا۔ آ جاتا تھا، لیکن جب سے تم پہ آیا ہے اب تو میرا بھی نہیں۔ وہ دوبارہ اسی طرح باتیں کرنے لگا۔ مہک نے آنکھیں گھمائیں۔ ایک تو تمہاری یہ باتیں، میرا سر درد ہونے لگتا ہے۔ میں ایک ساتھ 10 لیکچر اٹینڈ کر لو، لیکن 10 منٹ تمہاری باتیں نہیں سنی جاتی۔ چلو مدی، وہ کہہ کر سائڈ سے نکل کر جانے لگی۔ مہک، چپ، باز آ جاؤ، سمجھے، ورنہ میرے بھائی لوگ تمہیں مار مار کے تمہارا مجنوں نکالے گے۔ وہ مدیحہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے غصے سے گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ ہائے کتنی کیوٹ لگتی ہے، دھمکی دیتے ہوئے وہ حسرت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ شکر ہے تم آ گئے، ورنہ مجھے تو لگا تم دونوں کے چکر میں مری جاؤں گی۔ اسے آتا دیکھ مدیحہ نے سکون کی سانس لی۔ چلو اب جلدی بیٹھو، دیر ہو رہی ہے، وہ بنا دیکھا بولا۔ دونوں آ کر اندر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کوئی بہت ناراض ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، حد ہوتی ہے ہر بات کی، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو اب، جو ایسے ضدیں کرتی ہو۔ کہا بھی کہ بہت ضروری کام ہے، پھر بھی۔ وہ تو اریان سر تھے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اچھی خاصی سنا چکا ہوتا۔ وہ جو بھرا بیٹھا تھا غصے سے بولا۔ کون تھا؟ اریان کا نام سن کر اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، لیکن ایان سن نہیں پایا۔ وہ اوپن مائنڈ انسان ہے، ورنہ تمہاری وجہ سے باہر جانا پوسپو کرنا پڑا، بہت برا لگ رہا ہے مجھے، تمہاری وجہ سے میرا امپریشن خراب ہو رہا ہے، وہ خفگی سے بولا۔ سوری، وہ اپنے آنسو روک کر دھیمی آواز میں بولی۔
बस अब रोने मत बैठ जाना, वो गुस्से से बोला। पता नहीं आजकल सोई इस आर्यन मलिक पर ही जाकर क्यों तैरती है। उसने बाहर देखते हुए सोचा। 1 हफ्ता बाद वो सब शॉपिंग के लिए निकले थे। 2 दिन बाद घर में फंक्शन था। घर वालों ने फैसला किया था कि जाने से पहले हानिया और अयान की भी एंगेजमेंट कर दी जाए। हया और महक एक जगह कुछ कपड़े देख रही थी। हया, चलो ना वहाँ चलते हैं, वो एक तरफ इशारा करके बोली। महक, ये देखो ना कितना अच्छा है, हया ने उसे एक ब्लैक टॉप दिखाते हुए कहा। तुम्हें कुछ भी अच्छा लगता है, चलो। वो उसके हाथ से लेकर रखते हुए उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। नज़र सामने की बजाय दूर साइड पर कहीं थी। तभी 2 कदम बढ़ते ही सीधे किसी से टकराई। ओ तेरी, हमेशा की तरह उसकी ज़बान से निकला आई एम। वो सॉरी कहने लगी थी जब सामने आर्यन मलिक को देखकर ज़बान को ब्रेक लग गए और आंखें हैरत से और बड़ी हो गईं। आई एम सॉरी। आर्यन उसे चुप होता देख खुद सॉरी कहकर नीचे गिरे। पेपर्स उठाने लगा। पागल देखकर चलना कब सीखोगी, देखो क्या क्या। हया ने डांट लगाई। वो नीचे झुककर पेपर्स उठाने लगी। आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा, वो धीरे से बोला। वो बना कुछ कहे सीधी होकर आगे बढ़ गई, लेकिन आगे थोड़ी दूरी पर जाकर पलट कर देखा। आर्यन उसे ही देख रहा था। फौरन नजरें हटा ली और पेपर्स उठाने लगा। पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें, बेचारे के सारे पेपर्स बिखरा दिए। ज़रूरी हुए तो अब सोच क्या रही हो, चलो, हया ने कहा। तो वो उसके साथ चल दी। गलतियों की दुकान हो तुम, हया उसे सुनाती हुई दूसरी तरफ ले आई जहां बाकी सब पहले से मौजूद थे। चलो अब कुछ खा ले, बहुत भूख लग रही है, निहाल उन्हें आता देखकर बोला। वही मैं सोचो, तुम कब से बोले क्यों नहीं। अभी 1 घंटा हुआ घर से निकले, जब तुम 2 दिन का खाकर निकले थे, मायरा ने गुस्से से कहा। हाँ तुमको क्या तकलीफ है, मैं 2 दिन का खाऊं, ये 10 दिन का, तुमसे मतलब, वो उंगली दिखाकर बोला। अल्लाह, तुम दोनों यहाँ भी शुरू हो गए, हानिया ने परेशानी से कहा। निहाल ने मुंह बनाया। हया, चलो ना, मैं भी बहुत थक गई हूँ, कुछ खा ले, मदीहा सुस्ती से बोली। अच्छा चलो, सभी साथ वाले रेस्टोरेंट में आए। ये इतनी चुप क्यों है आज, खैरियत तो है, हानिया ने महक को अपनी दुनिया में खोए देखकर मदीहा के कान में कहा। पता नहीं क्या सोच रही है कब से, मदीहा भी हैरत से बोली, फिर उठकर उसके सामने वाली कुर्सी पर आई। क्या हुआ, धीरे से पूछा। आज फिर आर्यन मलिक से, उसने सरगोशी में कहा। क्या फिर से, आज क्या किया तुमने, मदीहा ने हैरत से कहा। गलती से धक्का लग गया तो उनके सारे पेपर्स गिर गए, वो नदामत से बोली। उफ, तुम भी ना, मैं क्या करूं, जानबूझकर तो नहीं किया, गलती से। ओ तेरो तेरी, वो कहते कहते अचानक बोली। अब क्या हुआ, मदीहा ने हैरत से पूछा। वो तो यहीं सामने बैठा है, वो थोड़ा नीचे होकर छुपते हुए बोली। क्या, कहाँ, मदीहा ने अतराफ में देखा। वो तुम्हारे पीछे वाली टेबल पर बिलीव सूट में, मदीहा ने मुड़कर देखा। वो हाथ में कप थामे मुस्कुराकर किसी से बात कर रहा था। कभी कभी स्क्रीन पर देखता, फिर सामने वाले की जानिब। तो इतना छुप क्यों रही हो, एक काम करो, चलकर सॉरी कह दो। पागल हो गई हो, अयान मार देगा जान से, वो खौफ से बोली। आर्यन की नज़र इत्तेफाक से उस जानिब गई। उसने महक को छुपते हुए देखा तो उसकी उस बचकाना हरकत पर उसके लबों पर हंसी आ गई। क्या हुआ आर्यन, उसके दोस्त जाहिद ने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, चलो। वो एक नज़र उस जानिब देखकर फिर मुस्कुराया और बाहर जाने लगा। कौन थी वो लड़की, गाड़ी चलाते हुए भी उसके लबों पर हल्की से मुस्कुराहट थी। जाहिद, मैं पूछा। कौन सी लड़की, वही जिसे तुम रेस्टोरेंट में देख रहे थे और वो तुमसे छुप रही थी और जो फिलहाल तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बनी हुई है। मिस रॉन्ग नंबर, वो सामने नजरें जमाए बोला। क्या, वाकई, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला, एक एंगेजमेंट पार्टी पर इत्तेफाक से सामना हुआ तो पहचान लिया तुमने, वो हैरत से बोला। पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही समझ आ गया कि वही है, वो खोए हुए अंदाज में बोला। मतलब तुम उसकी आवाज़ के सहर में डूबे हुए थे, साहिद मुस्कुराते हुए शरारत से बोला। आर्यन ने गुस्से उसे देखा। उसका ये मतलब भी तो हो सकता है, कर उसकी आवाज़ आवरों से मुख्तलिफ हो, वो गुस्से से बोला। हाँ, ये भी हो सकता है। साहिद ने खामोशी में आफियत जानी। वो अपनी कैबिन में फाइलों में सर डाले मसरूफ़ था जब किसी ने ना किया। कम इन, वो बना सर उठाए बोला। सर, ये आपके लिए, अयान अंदर आकर कार्ड उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला। उसने हैरत से देखा। सर, मेरी एंगेजमेंट है कल, वो मुस्कुराकर बोला। ओह कंग्रेट्स, हाथ बढ़ाकर मुबारकबाद दी। थैंक यू सर। सर, इस बार डैड से भी कहे आने का प्लीज़, अयान बोला। ओके, ज़रूर कहूँगा।
वो दोबारा बैठते हुए बोला। अयान कुछ देर बाद चला गया। वो कुर्सी से टेट लगाए झूलते हुए ऊपर देखने लगा। महक, उसने धीमे से कहा। एक दिन पहले वाला वाकया दिमाग में आया, जब महक उससे छुपने की कोशिश कर रही थी, और हल्का सा मुस्कुराया। ओ तेरी। वो आंखें घुमाकर महक के अंदाज में बोला और हंस दिया। सब टेरेस पर बैठे थे, घर के बड़े अंदर मसरूफ थे। कल मंगनी थी, इसलिए रात तक भी घर में धूमधाम थी। वो सब छत पर बैठे गाने लगे थे। आज भी अफान मौजूद नहीं था। वो कुछ संजीदा मिजाज था, इसलिए ज़रा अलग रहता था, और अयान भी अभी अभी उनमें शामिल हुआ था। अच्छा सुनो, अब एक सॉन्ग स्पेशली महक के लिए। अदनान दोनों हाथ फैलाए सबको चुप करता बोला। सब उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। महक भी तजस्सुस से देखने लगी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। वो नाचते हुए ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। अयान, मायरा, मदीहा और नहाल ने भी उसका साथ दिया। महक ने आंखें घुमाई और उठकर खड़ी हुई। उनके चुप होते ही गाने लगी। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो, कहारो साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो, कहारो। वो हाथ उठाकर अंगूठा दिखाते, आंखों से जताते हुए बोली, और चंद कदम पीछे हुई। चौथे कदम पर किसी ने उसे पीछे से थाम लिया। उठा ले जाऊंगा तुझे, मैं डोली में देखती रह जाएंगी। सिखियान तुम्हारी आर्यन था। डार्क ब्लीफ शर्ट और वाइट पैंट में अपनी गहरी ब्राउन आंखों से उसकी आंखों में देखकर बोला और हंसने लगा। सभी हंसने लगे सिवाय महक के। वो अब भी कंफ्यूज थी कि ख्वाब है ये हकीकत। क्या हुआ? वो उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर बोला। वो होश की दुनिया में आई और रुख फिर कर हंसने वालों को घूर कर देखा। सब ने हंसी जब्त की। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। नीचे से अफान ने उसे आवाज़ लगाई। जी आया, उसने जवाब दिया। अभी आया। वो महक को धीरे से कहकर नीचे चल दिया। मंगनी अयान की है, लेकिन सरप्राइज महक को मिल गया। महक आज खुश तो बहुत होगी, तुमने हेल स्टाइल से बोला। चलो महक, उसी खुशी में एक गाना सुना दो। अदनान सामने आते बोला। क्या खाक सुना दो? जब भी कुछ गाती हैं पता नहीं तुम्हारा भाई कहाँ से टपक पड़ता है रिप्लाई करने। लोग जीना हराम करते हैं, उसने मेरा गाना हराम कर रखा है। वो हैरत और गुस्से से बोली। सब हंसने लगे। अब तो अकेले में भी कभी गुनगुनाती हूँ तो डर लगता है। बेसाख्ता नज़रें अतराफ में घूमने लगती है कि कहीं किसी कोने से निकल आएगा। जवाब देने एक बार फिर से सबकी मिलीजुली हंसी की आवाज़ गूंजी। उसने खफकी से देखा तो सब चुप हुए। वो काफ़ी बनाकर अरियान को देने उसके रूम में आई। वो कपड़े चेंज करके सोने की तैयारी कर रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया और बैठने का इशारा किया। खुद काफ़ी का कप थामकर असी सोफे पर कुछ फासले पर बैठ गया। तुम अचानक कैसे? वो अपने हाथों पर नज़रें जमाए बोली। मुझे लगा तुम याद कर रही हो तो आ गया। वो उसकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए बोला। मैंने तो याद नहीं किया। वो अपने चेहरे पर आते, बालों को पीछे करते बोली, तो वापस चला जाऊं। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। नहीं, अब आ गए हो तो रुक जाओ, उसने आंखें घुमाकर कहा। वो हल्का सा हंसा। कभी कभी सोचता हूँ शायद तुम जैसी लड़की कोई दूसरी नहीं होगी। वो कफ़ी का एक सुप लेते हुए बोला। गलत सोचते हो शायद। नहीं, 100% मेरा जैसा कोई नहीं है। अरियन ने कहका लगाया। वाकई तुम जैसा कार्टून कोई नहीं हो सकता, उसने हंसी के दौरान कहा। महक ने उसे खफकी से देखा। सॉरी। वो आंखें बड़ी करके कान को एक हाथ लगाते हुए बोला। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसने साइड टेबल से एक गिफ्ट पैक उठाकर उसे थमाया। क्या है? उसने हैरत से पूछा। देखो महक, खोलने लगी, लेकिन सालगिरह वाला वाकया याद आया तो घबरा कर रुक गई। नहीं, मुझे नहीं देखना, उसने साइड पर रखते हुए कहा। क्यों? फिर से छिपली हुई तो? वो मासूमियत के बोली। अरियन ने कहका लगाया। नहीं, छिपली नहीं है, मुझे मरना ही। जो मैं दोबारा ऐसा करूँगा, वो हंसते हुए बोला। नहीं, तुम खुद दिखाओ। वो राजी ना हुई। अच्छा लाओ। उसने एक गहरी सांस ली और पीक खोलने लगा। एक बहुत ही खूबसूरत वाइट रंग की ड्रेस थी, जिसके गले पर खूबसूरत डिज़ाइन बना था, और रेड दुपट्टा जो किनारों पर वाइट मोतियों से सजा था। महक हल्का सा मुस्कुराई। कल तुम ये पहनना, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, वो धीरे से बोला। ओके। वो जाने लगी जब अरियन ने पुकारा। महक, अगर बुरा ना मानो तो एक रिक्वेस्ट करूं? वो संजीदगी से बोला।
مہک نے سر اس بات میں ہلایا۔ پلیز آئندہ کبھی میرے لیے کافی مت بنانا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر ہنسنے لگا۔ مہک نے خفگی سے منہ بنایا۔ ایسی کافی پینے سے بہتر میں کافی چھوڑ دو، ویسے یہ کافی ہی ہے نا؟ مہک نے بیڈ سے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ وہ ہنسنے لگا۔ شرم نہیں آتی ہونے والے شوہر پر ہاتھ اٹھاتی ہو، بدتمیز لڑکی۔ مہک نے دوسرا کشن بھی اٹھایا، لیکن مارنے سے پہلے ہی آریان بولا، سوری سوری سوری، مذاق کر رہا تھا۔ مہک کشن بیڈ پر پھینک کر باہر نکل گئی۔ وہ دونوں مسکرا کر دیکھتا رہا۔